بتانا چاہ رہی ہوں 11واں ہونے والا ہے. یہ ساری جو ہے نفس کے کام ہوتے جو کرواتی ہے. اس کی کیا ہے 11ویں کی کیا تھی کہ دل سے معافی مانگنا اگر ہم نے کچھ کیا ہے یا پھر دل سے معاف کر دینا. اب ہے نیکسٹ 12واں نمیمہ یعنی کہ چگل خوری چگلی. کتنا زیادہ یہ جو ہے نا مشہور ہے چگل خوری چگلی کرنا. کتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں آج ہو رہا ہے یہ. ایک جیسے کہ کسی کی ایک کی کوئی بات ہے اور دوسرے کو بڑھا چڑھا کر بتانا فتنہ پھیلانا اس کو کیا کہتے ہیں چگلی کہتے ہیں. کسی کی بات کسی اور کو بڑھا چڑھا کر بتانا یہ چگلی ہے. کون کرواتا ہے نفس کی. تو چگلی کر مزہ آئے گا چگلی کر لڑائی ہو جائے گی چگلی کر یہ ہوگا. یہ کیا کروا رہا ہے نفس ہی کروا رہا ہے ساری برائی. یہ برائی بھی نفس کے ہاتھوں سے ہوتی ہے. اس کا علاج کیا ہے ہمیں اللہ سے تہہ دل سے دعا کرنی ہے. نماز کے بعد کم سے کم 5 منٹ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں. اللہ میں ہمیشہ بول کر چپ رہ کر کبھی بھی نہیں پچھتاتی. میں ہمیشہ بول کر ہی پچھتائی ہوں. اللہ تو مجھے چپ رہنے والا بنا دے. اللہ مجھے ایسا نہ بنا کہ میں جو ہے بولتی رہوں لوگ میرے چپ ہونے کا انتظار دیکھے. اللہ تو مجھے ایسا بنا کہ میں اتنی چپ رہوں کہ لوگ میرے جو ہے بولنے کا انتظار کریں. میں کیا بول رہی ہوں لوگ میری بات سننا چاہیں. اللہ مجھے ایسا بنا. اب دوسری ہے 13 نمبر غیبت کرنا. یعنی غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے پیچھے برائی کرنا. ایک حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے. تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرو جو وہ سنے تو اس کو برا لگے تو وہ غیبت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے اور ہم نے کر دی تو کیا وہ غیبت ہے. تو نبی نے کہا جی ہاں وہ غیبت ہے. اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہوتا وہ تو بہتان ہو جاتا الزام ہو جاتا. تو دیکھو اگر کوئی موٹا ہے مجھے موٹا کہہ رہا ہے اور اسے برا لگتا ہے تو یہ غیبت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے اچھا بولنا ہے چپ رہنا ہے. نبی نے کیا فرمایا یا تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا بولو یا چپ رہو. ہم کیا کرتے ہیں برا بولیں گے اس سے برا بولیں گے اس سے برا بولیں گے. چپ تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. اچھا تو بولنے کی دور کی بات ہے کہ سب سے اچھی تو میں ہوں. میں کیوں کسی کی تعریف کروں. سب سے آگے تو میں ہوں سب سے اعلیٰ تو میں ہوں. میں کیسے کسی کی تعریف کروں گی. تو لہٰذا ہمارے لیے چپ رہنا یہ بہتر ہے. جس بات سے کوئی ناراض ہو وہ اس کے پیٹھ پیچھے کہنا غیبت کہلاتی ہے. شارٹ میں اگر ہم سمجھے تو اس کا علاج کیا ہے اپنی زبان کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں جو بول رہی ہوں میں صحیح بول رہی ہوں. ایک بات کو سوچ سمجھ کر بولے کہ بول تو دوں گی اس کے بعد کیا بیٹھے گا. بول تو دوں گی اس کے بعد کیا ہوگا. نکل تو جائے گی بات لیکن اس کے بعد میں مصیبت میں تو نہیں آ جاؤں گی. کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یہ سوچنا ہے. اب ہے 14 نمبر کنایت اور طنز. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چپ کے طنز یا بات چیت ظاہر کرنا. کرتے نا لوگ کہ کسی کے بارے میں بات بھی نہیں کر رہے ہوں گے دیکھیں گے اس کی طرف اس کو ایسا دکھانے کے لیے کہ تیری ہی برائی ہو رہی ہے تیرے بارے میں ہی کہہ رہی ہوں میں. ایسا دکھاتے ہیں ہم میں سے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. اس کا علاج کیا ہے صاف نیت اور گفتگو بالکل سمپل طریقے سے کریں. نیچے منہ کر کے کریں. کسی کا چہرہ نہ دیکھیں. اس کا علاج یہ ہے. اب ہے 15واں تاما یعنی کہ ہر چیز چاہنا. کسی کے اندر ہوتا ہے نا مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی دے دو مجھے وہ بھی دے دو. کسی کے اندر ہوتا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر چیز کی ہوا رکھنا کہ مجھے تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. اللہ تو نے یہ نہیں دیا اللہ تو نے وہ نہیں دیا. اس کا علاج کیا ہے صبر اور دل کا سکون. صبر کرنا ہے اور دل میں سکون سے رہنا کہ نہیں ملی کوئی بات نہیں. اب نہیں ملی نا آخرت میں مل جائے گی اس سے بہتر کر کے. آخری اور 16ویں بات بے حیائی. بے حیائی کسے کہتے ہیں شرم کا نہ ہونا. زبان کپڑے نظر سوچ میں حیا نہ ہونا کہتے ہیں بے حیائی. اب اس کا علاج کیا ہے حیا کا ذکر کرنا قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنا. تبھی پتہ چلے گا نا کہ کسی سے جلنا ہے نہیں جلنا ہے. دیکھو لوگوں کی بات میں کتنی زیادہ وہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا گیا نا کہ نبی کے تجھے ہی بناتے. اللہ اگر نبی بناتے تو کسی فرشتے کو بناتے. فرشتے کو بھیجتے تجھے کیوں بنایا. تو نبی نے کیا کہا اگر اللہ
فرشتے کو نبی بنا دیتے نا تو تم اس پر بھی انگلی اٹھا دیتے یہ کہہ کر کہ تم تو فرشتے ہو، نہ تمہاری فیملی ہے، نہ بچے ہیں، نہ تمہاری کوئی خواہشات ہے، تو تمہارے لیے تو عبادت کرنا آسان ہے نا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، میری خواہشات بھی ہیں، ہر چیز ہے. تبھی تو دیکھو نبی نے کوئی آرام نہیں دیکھا دنیا میں، پھر بھی نمازیں کتنی اعلیٰ تھی. آج ہمارے گھر پہ کتنے زیادہ پکوان بنتے ہیں پھر بھی ہم سے عبادت نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں کیا ہے، سوچنا ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، شہوت پر اپنی روک لگانا ہے. نفس کیا ہے، بلا رہی ہے گناہ کی طرف، جو ہے وہ پکڑ کر کھینچ رہی ہے ہمیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں نیکی کی طرف جانا ہے. وہی کیا ہے، ہمارا امتحان ہے، وہی ہمارا ٹیسٹ ہے. اب دیکھو نفس پر قابو کیسے کریں وہ دیکھتے ہیں ہم. نمبر 1 کیا ہے، روزہ رکھنا. نمبر 1 ہے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے. شہوت اور جو ہوس ہے نا اس کا علاج کیا ہے، روزہ ہے. نمبر 2 ہے ذکر الہی، دل کو زندہ رکھنے کا طریقہ. نمبر 2 کیا ہے، ذکر الہی یعنی دل کو زندہ رکھنے کا طریقہ. تزکیہ نفس، نفس کی برائیوں کو پہچان کر اس کو مٹانا. نمبر 3 کیا ہے، تزکیہ نفس یعنی نفس کی برائیوں کو پہچان کر اس کو مٹانا. صحبت صالحین یعنی اچھی کمپنی، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھے لوگوں کے ساتھ گھلنا، اچھے لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سوچنا کہ اللہ ان کی صحبت کی وجہ سے مجھے بھی نیک بنا دے. یہ اتنے اچھے ہیں، ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ اتنی عبادت کرے میں بھی کروں. تنہائی میں عبادت، اخلاص حاصل کرنا. اخلاص کیسے حاصل ہوگی، تنہائی میں عبادت کر کے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم سوچیں گے نا یہ میری تعریف کرے، یہ مجھے اچھا سمجھے، تو تنہائی میں عبادت کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر اخلاص ہو. اپنا محاسبہ کرنا یعنی سیلف چیک کرنا، ہر دن محاسبہ ضرور کرنا. سیلف چیک کو کہتے ہیں محاسبہ. اپنے آپ کو سوچنا کہ میں کیا، میں جو کر رہی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے راضی ہے. میں اپنے نفس کو راجا بنا رہی ہوں، اپنے نفس کو آگے رکھ رہی ہوں، اپنے نفس کو جو ہے نا سب کچھ کر رہی ہوں. کیا میں اللہ کے لیے بھی کچھ کر رہی ہوں، اللہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد موت کا تصور، موت کا تصور، تفکر کرنا. دنیا سے محبت کم ہوگی، موت کے بارے میں سوچنا تو دنیا سے رغبتی کم ہوگی، ہٹے گی نا، آخرت کی طرف زیادہ جائے گی. اور اگلا ہے نفس کو چھوٹا کرنا. نفس کو چھوٹا کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے نیاز سمجھنا. ہمیں جو ہے نا یہ سوچنا میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، سب جو ہے اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ نے ہی کیا ہے، اللہ نے ہی مجھے نفس دی ہے، اور اللہ نے ہی کہا ہے کہ اس کو قابو کر، اللہ نے ہی کہا ہے اس کو جو ہے ہرا تو اس سے جیت، تو پھر میں تیرے لیے تحفے دوں گا، اللہ نے ہی کہا ہے. نمبر 9 کیا ہے، نفس کی بات کو توڑنا. جب دل کچھ غلط چاہے اسے کرنے نہ دینا. اپنے نفس کو توڑنے کا سب سے بڑا یہی ہے. اب جو ہے ہم تھوڑے سے واقعات دیکھ لیتے ہیں، ہے نا. واقعات سے زیادہ ہمارے دلوں میں وہ ہوتا ہے نا، نبی کے، صحابہ کے. ہمارے دل میں بہت ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم رجوع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ روکنا یعنی کہ یہ کیا ہے، صبر کا جہاد ہے. یہ صبر کا رتبہ بلند کرنا اللہ کے لیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو جو ہے نا زور سے کھینچا کہ گردن پر جو ہے نشان پڑ گیا. صحابہ کو غصہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا بلکہ مسکرا کر اس کی بات پوری کی. بخاری کی حدیث ہے، دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے. کیا کیا، مسکرا کر اس کی جو ہے نا بات کو پورا سنا. سبق کیا مل رہا ہے اس سے ہمیں، جس وقت غصہ آتا ہے نا اس وقت خاموش رہنا اور نفس کو دبا لینا ہی اصلی جہاد ہے. اب دوسرے واقعے میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حسد کا علاج کس طریقے سے کیا انہوں نے. ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی اور کی جو ہے نا تعریف کی. اس کا چہرہ جو کیا ہوا، مطلب ان کا چہرہ کیا ہوا، تھوڑا سا بدل گیا، غیرت ہوئی. لیکن فوراً بولا یا اللہ میرے دل سے یعنی کہ اس کی نعمت کے خلاف کچھ بھی نہ نکلے. ہمارے دل سے کیا ہوتا ہے، اتنی خوبصورت ہے، کاش میں ہوتی، اللہ اس کے چہرے پہ آگ ڈال دے، اللہ اس کے چہرے پہ تیزاب ڈال دے، میں تو میرا نام بھی آئے. ہم یہ سب سوچتے ہیں. اب اس حدیث سے کیا سبق مل رہا ہے ہمیں، حسد تو ہوتی ہر کسی کو، لیکن اس وقت اللہ سے دعا کر لینا چاہیے. نفس کا قتل ہے وہ.
سب سے بڑا قتل یہی ہے. اور ایک قصہ اور ہے حضرت علی کا غصے کو دبا لینے کا. جنگ میں ایک کافر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا. آپ نے فوراً تلوار نیچے کر دی. کیا کی؟ فوراً تلوار نیچے کر دی. ان سے پوچھا کیا تمہارا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اب اگر میں ماروں تو اپنے غصے میں ماروں گا نہ کہ اللہ کے لیے. دیکھو کتنا سوچتے تھے وہ کہ اب اگر میں تمہیں ماروں گا نا تو اللہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ میری نفس کے لیے ہو جائے گا، تو میں نہیں ماروں گا لہٰذا تمہیں. اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ نفس کا سب سے بڑا جہاد جب جب غصہ شانت کرے انسان اپنا، غصے میں ہی سب سے بڑا یہ ہے ٹیسٹ ہے ہمارا نفس کا. اب امیر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ریاکاری سے بچنے کا عمل کیا انہوں نے. ایک مرتبہ امیر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے. کسی نے دیکھ لیا. اگلے دن وہ اپنی تہجد کسی اور جگہ جا کر چپکے سے پڑھنے لگے. کہ کیا سوچ رہے تھے کہ اس نے مجھے دیکھ لیا، پھر وہ روز آئے گا، وہ مجھے دیکھے گا، وہ میری واہ واہی کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ جگہ ہی بدل لی کہ نہیں، مجھے نہیں دکھانا کسی کو، میری عبادت تو خالص میرے رب کے لیے ہے، میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. تو اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ ریا کاری جو ہے نا، اس کا خوف بھی جو ہے نا نفس سے جہاد ہے. ریا کاری کا خوف. اب حسن بصری ان کی جو کتاب ہے جب ہم پڑھتے ہیں اس میں کتنے سارے واقعات ہیں. اپنے اعمال پر فخر سے بچنا. ان سے پوچھا گیا آپ کی عبادت کا راز کیا ہے؟ تو وہ رو دیے. شکر ہے کہ اللہ نے میرے برے اعمال کو چھپا لیا، ورنہ کوئی سلام بھی نہ کرتا. اگر آج کوئی میری تعریف کرے، اگر آج کوئی مجھ سے کہے کہ تم کتنی نیک ہو، کتنا زیادہ پردہ کرتی ہو، تو میں کیا کہوں گی؟ یہ سب اللہ نے کروایا ہے، میرا کوئی وہ نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے اندر برائیاں بھی ہیں، میرے اللہ نے میری برائیاں چھپا دی. میرا اللہ چاہتا تو میری برائیاں سب کے سامنے لا دیتا، کوئی مجھے سلام بھی کرنا نہ پسند کرتا. اب اس سے کیا سبق مل رہا ہے ہمیں؟ اپنے نفس کو جو ہے نا گمان سے بچانا، یہ ایک افضل جہاد ہے. گمان یعنی کہ میں تو یہ ہوں، میری تعریف کرتے ہیں لوگ، جہنم میں سب سے بڑا رسوائی کا باعث بنے گا یہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غیبت کا جواب خاموشی سے. کسی نے آپ کے سامنے غیبت کی، آپ نے ترنت منع کر دیا کہ نہیں مت کرو. اس شخص نے دوبارہ کی، آپ نے اٹھ کے اس کے ساتھ بات ہی بند کر دی. کیا کیا؟ بات ہی بند کر دی کہ بھائی مجھے بات ہی نہیں کرنے تجھ سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو سٹوری ہے نا اس میں یہ منقوص ہے واقعہ. کیا لکھا ہے کہ مجھے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی. اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ نفس کو کیا ہے چپکے سے نا توڑ دینا اس کو کہ نہیں میں تیری بات تو نہیں، بالکل بھی نہیں مانوں. تو ایسے ہی ہمیں بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کا جو ہے نا چانس ہے ہمارے پاس. پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں بدلتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اپنے نفس کو آگے رکھتے ہیں. اس سے جی نفس کے جو ہے نا 3 درجات ہیں. کیا ہے؟ نفس کے 3 درجے ہیں. نفس امارہ، نمبر 1 نفس امارہ، نفس کو برائی کا حکم دیتا ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ نفس کو برائی کا حکم دیتا ہے. دلیل قرآن میں کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں لکھا ہے یہ بات؟ اور میں نے اپنے نفس کی صفائی نہیں، میں کیا ہے؟ میں اپنے نفس کی صفائی نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم ہی دیتا ہے، سوائے اس کے جس کو میرا رحم فرما دے جس کے اوپر. قرآن میں کیا ہے کہ نفس امارہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا میں بہت پاک ہوں، بہت صاف ہوں، لیکن سوائے اس کے جس کو میرا رب جو ہے اس سے بچا لے. یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے. اس نفس میں کیا ہے؟ سب سے نیچے کا درجہ. انسان ہر برائی میں خوشی محسوس کرتا ہے. شیطان جو ہے نا
آسانی سے اس پر غالب ہوتا ہے. گناہ کو جو ہے نا گناہ نہیں سمجھتا انسان. نفس امارہ میں کیا ہوتا ہے, برائی کا حکم تو دے رہا ہے لیکن کیا ہے, اس کو غلط نہیں سمجھتا. اس کی علامت کیا ہے, اس کی سائن کیا ہے؟ ہمیشہ دنیا کی طرف جھکاو ہوگا انسان کا, حرام میں لطف لے گا وہ, گناہ پر کوئی افسوس ہی نہیں ہوگا. یہ سائن ہے اس کے. جہاد کیا ہے, اس نفس سے لڑنا سب سے مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے روزہ رکھنا, ذکر کرنا, صالح لوگوں کی صحبت ضروری ہے. اس کے لیے نفس امارہ کے لیے کیا ضروری ہے, ہمیں نیک لوگوں کی صحبت, روزہ اور ذکر, جو کہ ہم ان تینوں چیزوں سے ہی دور ہیں. نیک لوگ بیٹھیں گے بھائی یہ تو ہمیں گناہگار بنا دیں گے, نہیں, وہ گناہگار نہیں بناتے. وہ کیا کرتے ہیں, ان کا فرض ہے, وہ کیا ہے, وہ سوچتے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا لوامہ, سلامت کرنے والا نفس. دلیل کیا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی, ملامت کرنے والے نفس کی. یہ نفس وہ ہوتا ہے جو برائی کے بعد ملامت کرتا ہے. برائی کر لیا, اس کے بعد اپنے آپ کو ملامت نہیں کرنا چاہیے تھا, کیوں کیا. جب بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, افسوس کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, لیکن دوبارہ غلطی میں گر بھی سکتا ہے. اب اس کی علامت کیا ہے, گناہ پر رونا, ایمان کا جاگنا, توبہ اور دعا کرتا ہے اللہ سے. اور اس کا جہاد کیا ہے, اس نفس کو سدھارنا آسان ہے اگر بندہ کنٹینیو اسٹرگل کرتا رہے تو. آسان ہے یہ سب کے اندر ہوتا ہے. رونا آتا ہے, گناہ کرتے ہیں, کتنا رونا آتا ہے. اب آخری نفس ہے نفس مطمئنہ, مطمئن نفس, سکون والا اور راضی نفس. اس کی دلائل ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ, تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. میری بندگی میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ راضی ہو جاؤ, اللہ تم اللہ کو راضی کر دو, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جہاں بندہ ہر فیصلے پر جو ہے نا اللہ سے راضی ہوتا ہے, گناہ سے نفرت کرتا ہے, عبادت میں سکون محسوس کرتا ہے. دنیا کو جو ہے نا چھوٹی اور جھوٹی بیکار لگتی ہے دنیا پہ. اس کی علامت کیا ہے, صبر اور شکر دونوں ایک ہی وقت میں کرتا ہے. وہ صرف اللہ کے لیے اعمال کرتا ہے, یعنی خالص اخلاص, ہر چیز میں اخلاص رہتی ہے اس کی. اب اس کا جہاد کیا ہے, یہ مقام ان لوگوں کو ملا ہے جو نفس سے امارہ اور اما سے لڑ رہے ہیں, یعنی لڑ گئے, اس کو ہرا دیا, اس کو جو ہے نفس مطمئنہ جو ہے درجہ ملے گا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے, انسان کا مقصد یہ ہے نفس امارہ سے بچا رہے, نفس لوامہ سے سدھرے اور نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس سے پہلے کہ 3 قسم بھی ہوتی ہیں نفس کی. اب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم کوشش کریں گے نا اس کی, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی, اللہ کی طرف دوڑنے کی. جہاد بن نفس اور خواتین کا خاص پہلو. اب یہ خاص بات صرف عورتوں کے لیے ہے, ہمیں بہت غور سے سننا ہے. نمبر 1 ہے خواتین کے لیے جہاد کا میدان گھر ہے. کیا ہے ہمارے لیے میدان, خواتین کے لیے گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عورت کی بہترین نماز اس کے گھر کے سب سے اندرونی کونے میں ہے. نماز پڑھ رہی ہے تو کیا ہے, پڑھ سکتی ہے مسجد میں جا کے بھی, لیکن سب سے بہترین نماز کہاں ہے اس کی, جو اس کے گھر کے کونے میں ہو, جو اس کے گھر کے اندرونی حصے میں ہو, وہ بہتر ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا اصلی جہاد اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے, اپنے صبر, حیا اور اخلاص کے ذریعے ہوتا ہے. شوہر, ماں باپ, بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ رویے میں ہوتا ہے. نمبر 2 کیا ہے, زبان کا جہاد, سب سے مشکل میدان ہمارے لیے. کتنی زبان چلتی ہے نا عورتوں کی, کتنا بولتی ہے, جب بولیں گی لڑائی کے لیے, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, شکایتیں, اللہ سے بھی, گھر والوں سے بھی, شوہر سے بھی, ہر کسی سے.
شکایتیں رہتی ہیں. تو کیا کہا گیا؟ سب سے مشکل جہاد ہے. تو ہم انشاءاللہ کریں گے. مشکل چیز ہی تو ہے, تبھی تو جنت دینے کا وعدہ ہے. آسان چیزوں پہ جنت کیوں ملے گی؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. خواتین کا سب سے بڑا امتحان ان کی زبان ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتی ہے, غیبت, چگلی, تانا, شکوہ, یہ سب نفس کی کیا ہے؟ ہوس ہے, ہوس کا نتیجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنتی ہونے کی ضمانت دوں گا. اس میں سے ایک ہے زبان, جو 2 جبڑوں کے بیچ ہے. دوسری شرمگاہ, جو 2 ٹانگوں کے بیچ ہے. شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے نا, لیکن زبان کی بہت مشکل ہے, بتایا نا. تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ زبان کی حفاظت کرنی ہے. نبی نے وعدہ کیا ہے کہ ہماری جنتی ہونے کی ضمانت دیں گے وہ, تو کون نہیں چاہے گا نبی ہماری ضمانت لے. تو انشاءاللہ زبان کی حفاظت کریں گے. سب سے بڑا جہاد, سب سے بڑا نفس کا جہاد یہی ہے. اس لیے عورت کا اصلی جہاد ہے چپ رہنا. جب بولنا نفرت کے لیے بولنا. عورت کیا کرتی ہے؟ ویسے تو چپ رہتی ہے, جب بولتی نفرت کی باتیں بولتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب دینا, دعا دینا. شکوہ کرنے کا دل کرے تو کیا کرنا؟ دعا دینا ہے. میٹھا بولنا جب غصہ ہو تو. نفرت آئے نا کسی کے اندر تو چپ رہنا. شکوہ کے لیے دل کرے تو دعا دینا. غصہ آئے تو میٹھا بولنا. یہ کرنا ہے ہمیں. حیا کا جہاد ظاہر اور باطن دونوں میں ہے. آج کے دور میں فیشن, سوشل میڈیا, سیلفی کلچر, سب نفس کی کیا ہے؟ تسکین ہے. عورت کا اصلی جہاد ہے وہ اپنے کپڑوں, لباس, اپنی جو ہے حیا, نیت میں جو ہے بہت زیادہ لائے. کیا لائے؟ حیا لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حیا پورے دین کا حصہ ہے. پورے دین کا حصہ کیا ہے؟ حیا ہے. حیا نہیں ہے تو بیکار ہے. صبر کا جہاد ماں, بیوی, بیٹی, ہر مقام پر کیا کرنا ہے؟ صبر کا جہاد کرنا ہے. ماں ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو, ہر مقام پہ. خواتین کے لیے ماں ہونے کے ناطے بچوں کی تکلیف اس کے سامنے آتی ہے, وہی اس کو سب کچھ کرتی ہے. بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی جو ہے نفرت یا نافرمانی, شوہر سے نفرت بھی کرتی ہے, نافرمانی بھی کرتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں, سیدھا ہو جانا, الٹا نہیں کرنا, سیدھا ہو جانا ہے. بچوں کو تکلیف نہیں دینی, بچوں سے تکلیف لینی ہے. بیٹی ہونے کے ناطے محرومیاں, ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں کرنے دیتے, مجھے وہ نہیں کرنے دیتے. یہ سب جو ہے نفسانی طوفان لاتے ہیں. صبر ہی اصلی جہاد ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر بہت مشکل ہے, بہت ہی زیادہ مشکل ہے. تو اسی کے لیے تو اللہ نے کہا ہے نا, میں ساتھ ہوں صبر کرنے والوں کے. تو اللہ نے ایسے تو کسی کو نہیں بول دیا میں تیرے ساتھ ہوں, تیرے ساتھ. کیا کہا بھائی؟ صبر کر تب ہوں تیرے ساتھ. مشکلت بھی تو اللہ دے رہا ہے نا. یہ بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن اللہ کیا ساتھ وعدہ ہے کہ ساتھ ہوں تیرے, یہ وعدہ ہے, ساتھ کا وعدہ ہے. اب اگلا کیا ہے؟ اخلاص کا جہاد کے لیے گھر کا کام, پالنا پوسنا, راتوں کو جو ہے جاگنا, سب اگر اللہ کے لیے ہے تو یہ بھی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم ہر کام میں اگر اخلاص رکھو تو وہ عبادت بن جاتا ہے. چاہے وہ ایک شوہر ہو, ایک نوالا شوہر کے منہ میں رکھنا ہو, وہ بھی کیا ہے؟ عبادت بن جائے گا. حجاب اور نفسانی خواہشات ایک اہم امتحان. دنیا کے لوگوں کی تنقید کیا ضرورت ہے والی بات, پردے کرنے کی کیا ضرورت ہے والی بات کرتے نا سب. بس دل صاف ہونا چاہیے کا دھوکا. یہ سب جو ہے نا نفس امارہ کے جو ہے نا وسوسے ہیں. حجاب اور حیا اس وقت نفس کے سب سے بڑا جہاد ہے. کیا ہے یہ چال ہے, سب سے بڑی چال ہے. دیکھو یہ ہمیں اس چال کو پہچاننا ہے. اب اپنی بات کو ختم کروں گی. ڈیلی تزکیہ روٹین بنانا ہے ہمیں. اگر نوٹ کرنا تو نوٹ کر لیجئے. ڈیلی تزکیہ روٹین بنانا ہے. نفسی اصلاح روزانہ عمل کی لسٹ بنانی ہے ہمیں. کیا کرنا ہے؟ اپنی بات کو آخر کر رہی ہوں یہ بول کے, میں لسٹ بنانی ہے تزکیہ کی. تہجد, فجر سے پہلے, صبح کے وقت
کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت تہجد اگر ہو سکے تو ضرور پڑھنی ہے. دعا بھی ہے، دعا ہے اللہم انتی نفسی تقوی، اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا مانگنی ہے. 5 سے 10 آیت جو ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا تدبر کرنا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے. اگلا کیا ہے؟ اپنے دل کی بات، اگر کسی چیز سے میری جو نفس ہے مجھے پھنسا رہی ہے تو میں کیا کروں، سوچنا ہے ہمیں. فجر کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ تو تہجد کا تھا. فجر کے بعد کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز جو ہے اگر مرد ہے تو باجماعت پڑھے اور تو نماز پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ صبح کے اذکار، تسبیح، استغفار ایکسیٹرا کرنے ہیں. مطلب 100 مرتبہ یہ ذکر تو کرنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ٹھیک ہے، یہ پڑھنی ہے 100 مرتبہ. 5 منٹ جو ہے خاموشی میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر یہ بات رہی ظہر کی. ظہر سے پہلے یا بعد 1 پیج قرآن اور اس کی تفسیر ترجمہ دونوں پڑھنا ہے. ٹائم نکالنا ہے. ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. یہ تو بالکل نہ سوچے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں کہاں سے پڑھوں. ٹائم ہوتا نہیں ہے، نکالنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ ملک الموت سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بزی بزی بزی، پھر کچھ نہیں رہتا. کیا ہم یہ کہہ پائیں گے کہ ملک الموت سے میں رک رہی ہوں، تھوڑی دیر رک جا، میں برتن صاف کر لوں، میں ڈائپر چینج، نہیں ہوگا وہ. تو یہ چیز ہمیں کرنی ہے. کسی برائی سے اپنا محاسبہ کرنا ہے، پھر سوچنا ہے کس برائی سے میں بچی یا نفس سے لڑی میں کس سے، یہ لکھنا ہے ایک کاپی میں. کسی ایک چھوٹی خوشی یعنی حلال کو مطلب کوئی بھی خوشی آ رہی ہے نا، اس کو ٹال دینا. نفس کی ٹریننگ ہے کہ نہیں میں یہ خوشی نہیں کر رہی ہوں، میں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹریننگ میں دے رہی ہوں. دوسری کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا، بالکل چھپ کی کرنا ہے، کسی کو بتانا نہیں. پھر اثر کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک عمل کی نیت کر لینی ہے کہ میں آج کسی پہ غصہ نہیں کروں گی یا میں غیبت سے بچوں گی. یہ چیز اپنے اندر ڈالنی ہے. اب 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفس. یہ دعا پڑھنی ہے ہمیں. کسی کی غلطی کو معاف کر دینا ہے. اب پھر مغرب میں کیا ہے؟ مغرب میں جو ہے نا 5 منٹ ڈیلی جو ہے نا محاسبہ کرنا ہے، خود سے سوال کرنا ہے کیا آج کوئی نفسی برائی مجھ پر غالب آئی؟ کیا میں نے اللہ کے لیے کچھ کیا یا میں نے ریاکاری کی یا میں نے اللہ کے لیے کیا؟ سوچنا ہے. ایک اچھا کام جو ہم نے کیا اس پر شکر کرنا ہے، ایک غلطی اس پر ہمیں استغفار کرنا ہے. اب عشاء اور سونے کے بعد کا پورا یہ دیکھتے ہیں ہم. عشاء کی نماز کے بعد جو وظیفے ہم کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ کرنی ہے. پھر یہ دعا پڑھنی ہے. انشاءاللہ میں اسے جو ہے آپ کو سینڈ کر دوں گی. میں دعا آپ کو سینڈ کر دوں گی. 3 مرتبہ یہ تصویب پڑھنی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اپنے دل سے گفتگو کرنی ہے، یا اللہ آج میرے نفس کو بھی جو بھی غلط کیا مجھے اس سے پاک کر دے کہ میں کل وہ چیز نہ کروں. ہو گئی یہ سب چیز. اور روزانہ محاسبہ کرنا اپنے آپ سے 5 سوال کرنے ہیں. نمبر 1، آج میں نے کس برائی کو روکا؟ نمبر 2، آج میری نیت صرف اللہ کے لیے ہی تھی نا، کچھ اور تو نہیں تھا، ریاکاری تو نہیں تھی. نمبر 3، کیا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا میں نے غیبت یا چغلی تو نہیں کی؟ آخری، کیا مجھے کوئی عمل اللہ کے قریب لے گیا؟ پوچھنا ہے اپنے آپ سے. اب ٹپ کیا ہے اس کے لیے؟ یہ روٹین ایک ڈیلی نفس جرنل کی طرح کرنا ہے ہمیں. کہتے ہیں نا سب کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جرنلنگ سکھا دیجیے، آپ کرتی ہیں نا. تو وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ سے آتا ہے، اپنے اندر سے نکلتا ہے. وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ خود سے کرنا ہے، کوئی نہیں سکھاتا وہ. ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے اس کو لکھ لینا ہے، سجا سجا کر کرنا ہے. آپ لکھ سکتی ہیں اسے. آج کا صبر، آج کا غصہ، آج کا شکر، آج کی توبہ، وہ سب لکھنا ہے ہمیں. انشاءاللہ ہے نا. کوشش کریں گے. کوشش کرنے والوں کے لیے کسی بھی چیز میں جو ہے نا مات نہیں ہوتی، وہ مات نہیں کھاتا بالکل بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا کیجیے کہ اللہ ہماری نفس سے ہمیں لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم نے جو بھی یہاں پر سنا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ اسے معاف فرما دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور ان میں سے بھی اچھی بات پر عمل کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من العاملين به رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انشاءاللہ نیکسٹ درس سے ملاقات ہوگی. ابھی آپ سبھی لیفٹ کر لیجئے. نوٹس چاہیے ہوں گے تو میسج کر دیجیے گا. جس کو نوٹس چاہیے وہ میسج کر دے مجھے. ایک سوال پوچھنا تھا. ابھی تھوڑا سا مجھے کام ہے. آپ پرسنلی پوچھ لیجیے. نمبر ہے میرا آپ کے پاس؟ جی ٹھیک ہے میں پرسنل پوچھ لوں گی. السلام ہاں علیکم. ابھی کر لیجیے انشاءاللہ. جی جی سسٹر. کسی اور کا بھی کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. اور نوٹس اس کے آپ مجھ سے لے لیجیے. مجھے نہیں لگتا آپ کو یاد ہوگا کہ کس چیز سے لڑنا ہے کس چیز سے بچنا ہے. تو نوٹس لے لیجیے آسانی ہو جائے گی. اچھا رخسار آپ ہیں؟ رخسار ہے نا آپ کا نام سسٹر؟ جی چلیے لیفٹ کر لیجیے.